بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رفع الیدین فی الصلاۃ، دوران نماز ہاتھوں کو اٹھانا۔ ہم احناف کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے سوا دوران نماز کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ ہاتھوں کو اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے کہ سنت نبوی میں اور سنت صحابہ میں اسی کا حکم ہے، مگر غیر مقلدین حضرات اس بات پر بہت زور دیتے ہیں اور بعد شدت پسند تو فوراً یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے اندر جو اصل اختلاف ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ رفع الیدین کا مسئلہ، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ بات بنیادی طور پر اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ابتدائی اسلام میں دوران نماز گفتگو کرنا جائز تھی۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز اگر آپ کو کوئی سلام دیتا تو آپ اس کا جواب دیتے، لیکن بعد میں یہ عمل منسوخ ہو گیا، باقی نہ رہا۔ اب اگر کوئی بندہ بہت سی روایات دوران نماز سلام والی، دوران نماز گفتگو کے جائز ہونے والی بہت سی روایات دکھا کر یہ کہے کہ دوران نماز تو گفتگو کرنا جائز ہے، تم صرف ایک حدیث لیے بیٹھے ہو، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یقیناً یہی ہوگا، پہلے نمبر پہ تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ کیا ہم اس کی بات پر عمل کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے، کیونکہ دوران نماز گفتگو کرنا، سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے، اور اسے ہم جواب دیں گے کہ دوران نماز گفتگو کرنا حدیث سے تو ثابت ہے، لیکن سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ یہ احادیث منسوخ ہو چکی ہیں دوران نماز گفتگو والی، اب وہ سنت نہیں رہی، اور ان کی ناسخ یہ آیت ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ رفع الیدین کے بارے میں غیر مقلدین کا موقف یہ ہے، ان کے نزدیک قرات سے فارغ ہو کر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اسی طرح تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا، رفع الیدین کرنا یہ واجب ہے۔ ان کے نزدیک اگر یہ نہ کیا جائے تو نماز جائز نہیں ہوتی، ان کے نزدیک اگر رفع الیدین نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ آئیے غیر مقلدین کے دلائل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل وہ یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکوع و سجود کے اندر ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث پاک وہ پیش کرتے ہیں جو کہ حضرت عمیر بن جبیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ مع کل تکبیر فی الصلاۃ المکتوبہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے، یعنی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ تیسری حدیث پاک وہ پیش کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں جو دلائل غیر مقلدین پیش کرتے ہیں، ان تینوں احادیث کی روشنی میں کتنے مقامات پر رفع یدین جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، اور کتنے مقامات پر خود غیر مقلدین رفع یدین کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر غور کریں تو ان تینوں احادیث سے مندرجہ ذیل مقامات پر رفع یدین ثابت ہو رہا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت، اسی طرح رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے سر اٹھاتے وقت، دوسرے سجدے میں جاتے وقت بھی، اسی طرح تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت اور دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت بھی ان احادیث سے رفع یدین ثابت ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے تحت بھی اور دوسری دونوں احادیث کے زمرے میں بھی ان 8 مقامات پر اور بعد روایات کے مطابق سلام پھیرتے وقت بھی رفع یدین کیا جاتا تھا۔
تو اس روایت کو بھی ملائیں تو 9 مقامات پر ان حدیث سے رفع یدین ثابت ہو رہا ہے، لیکن غیر مقلدین خود صرف 3 جگہوں پر رفع یدین کرتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور اسی طرح تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت صرف ان 3 مقامات پر رفع یدین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ باقی 5 مقامات پر رفع یدین نہیں کرتے۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ وہ اہل حدیث اپنے آپ کو کلوانے کے باوجود، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ 5 مقامات پر رفع یدین کو ترک کرتے ہیں۔ اگر انہیں یہ کہا جائے کہ وہ صرف 3 مقامات پر کیوں کرتے ہیں، حالانکہ حدیث سے تو باقی 5 مقامات پر بھی رفع یدین ثابت ہو رہا ہے، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ان مقامات پر رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ حضور والا رفع یدین مکمل منسوخ ہو چکا ہے، یہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی مقام پر کسی تکبیر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ آئیے احناف کے دلائل دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک احناف پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اے صحابہ، تم میں سے جو عاقل و بالغ آدمی ہیں وہ نماز میں، جماعت والی نماز میں میرے بالکل پاس کھڑا ہوا کرے، پھر ان سے جو درجے میں کم ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا کریں، یعنی بتدریج درجہ بدرجہ وہ میرے قریب کھڑا ہوا کریں۔ جو زیادہ سمجھنے والے ہیں فقہاء صحابہ کرام میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ حضور کے بالکل قریب کھڑے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ مجھے حبیب بن کعب نے بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اس صف میں کھڑے ہوا کرو جو میرے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات میں سے ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قرب عطا فرمایا، اور یہ حضرات اس لیے قریب کھڑے کیے جاتے، اس لیے حضور نے انہیں یہ حکم دیا، اس لیے دوران نماز اپنے قریب کھڑا ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ وہ حضور کی نماز کو قریب سے دیکھیں، حضور کی نماز کی کیفیت افعال کو دیکھیں قریب سے، اور دیکھ کر خود بھی سیکھیں، اپنی بھی اصلاح کریں اور باقی صحابہ کرام کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ فقہاء صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ اور دوسری حدیث پاک جو احناف پیش کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے تکبیر اولیٰ کے سوا کسی بھی مقام پر ہاتھ نہ اٹھائے، صرف تکبیر اولیٰ میں۔ اب ابن عمر کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر یہ وہی صحابی ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اپنے قریب کھڑا کیا کرتے تھے، جنہوں نے حضور کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، پھر حضور کے تشریف لے جانے کے بعد، ظاہری دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد انہوں نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے، جو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، جس حدیث کے راوی حضرت مجاہد ہیں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے تکبیر اولیٰ کے علاوہ کسی بھی جگہ پر رفع یدین نہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ فعل اسی صورت میں قابل قبول ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک رفع یدین کا منسوخ ہونا ثابت ہو چکا تھا، جو حضور سے وہ دیکھ چکے تھے، لہذا خود ہی ان کا فعل ان پر حجت بن گیا۔ یعنی صحابی کا جب اپنا ہی فعل اپنے ہی قول کے مخالف ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صحابی کا وہ پہلا جو قول ہے یا پہلا فعل ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، جسے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ تیسری حدیث پاک احناف دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز پڑھنے کے دوران تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جس طرح مشکی گھوڑے جو ہیں وہ دم ہلاتے ہیں، اس طرح تم جو ہے وہ دوران نماز ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ نماز میں حضور نے ارشاد فرمایا، نماز میں سکون سے رہا کرو، یعنی رفع یدین نہ کیا کرو، ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرو۔ اس حدیث پاک کے اوپر ایک غیر مقلدین کا اعتراض ہے کہ اس مذکورہ حدیث میں رفع یدین کو گھوڑے کی دم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا عمل رفع یدین عند رکوع نہیں بلکہ صحابہ کرام کا سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے کو ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ سلام کرنا ہے،
یعنی اعتراض اس حدیث پر یہ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو اٹھانے کو گھوڑوں کی دم کے ساتھ تشبیہ دی، تو یہ عمل صحابہ کرام نماز کے باہر کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد یہ عمل کر رہے تھے، ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، ایک دوسرے کو سلام کر رہے تھے، تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرو، یہ تو رفع یدین کے نہ کرنے کی دلیل ہی نہیں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو یہ مغالطہ لاحق ہوا ہے، چونکہ یہ دونوں احادیث ایک ہی باب میں مذکور ہیں، لہذا دونوں کا عمل بھی ایک ہی محل بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں احادیث ایک باب میں مذکور ہیں، دونوں کا محل بھی ایک ہی ہونا چاہیے، ضروری ہے، اس لیے رفع یدین عند رکوع کا یہاں مسئلہ ہی نہیں۔ ہم یہ کہیں گے، جواب کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ دونوں احادیث کے ایک باب میں ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ مناسبت ضروری ہے۔ یہی ان کا اعتراض ہے کہ یہ دونوں حدیث ایک باب میں ہیں، اور جس باب کے اندر ہیں یہ حدیث جس باب سے لی گئی ہے وہ باب بھی رفع یدین کے نہ ہونے کے موضوع پر نہیں ہے، اور دوسرا یہ حدیث بھی اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام نماز سے سلام پھیر چکے تھے، یعنی نماز سے فارغ ہو چکے تھے، اس وقت ایک دوسرے کو سلام کر رہے تھے، تو صحابہ کرام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ہاتھ اٹھانے سے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے منع فرمایا۔ اور دوسرا اعتراض یہ کہ یہ حدیث ان دونوں کا محل جو ہے، اور پچھلی حدیث کا بھی دونوں کا محل ایک ہے، تو محل کے ایک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ مناسبت ہو، تو وہ مناسبت یہاں موجود ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کا حرکت دینا ممنوع ہے۔ یہ مناسبت کے اعتبار سے دونوں حدیث ایک ہی محل کے اندر ہیں، ایک ہی باب کے اندر ہیں، اس بارے میں دونوں حدیث کا اشتراک ہے، لیکن دونوں کا محل ایک نہیں بلکہ مختلف ہے۔ یعنی انہیں جو مغالطہ لاحق ہوا ہے کہ نماز کے فارغ ہونے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، یعنی کہ دوران نماز میں سکون سے رہا کرو، ہاتھوں کو یعنی بلند نہ کیا کرو۔ تو ان کے جواب کے طور پر یہ ان دونوں حدیث کے اندر فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جس حدیث میں سلام کے وقت رفع یدین کی ممانعت ہے، اور جس حدیث میں رفع یدین عند رکوع کا ذکر ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں ما لی اراکم رافعی ایدیکم، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہو، کانا اذناب خیل شمس، یعنی مشکی گھوڑے کی دم کی طرح تم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ اب دونوں میں مختلف الفاظ ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ ایک کی حالت اور محل یہ تھا کہ صحابہ کرام حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام حضور کی اقتداء میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود موجود تھے اور امامت فرما رہے تھے۔ اس حالت میں اور اس عمل میں رفع یدین عند السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ گھوڑوں کی دموں کی طرح کیا کر رہے ہو، اور دوسری حالت اور محل وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان میں موجود نہیں تھے۔ راوی کا بھی یہی بیان ہے کہ ہم دوران نماز تھے، ہماری دوران نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور انہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صحابہ کرام کو، تو یہ رفع یدین عند رکوع تھا، رکوع کے وقت، جسے آپ نے گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دی۔ پہلے ان کے یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد والے محل پر دلالت کرتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ سلام والی حدیث اذا سلمنا قلنا بایدینا السلام، جو سلام والی حدیث ہے اس کا محل اور ہے، اور یہ جو حدیث ہے ہاتھوں کو اٹھانے کی ممانعت والی حدیث کا محل اور ہے، اس کا محل یہ رکوع کے وقت صحابہ کرام ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، تو اس وقت حضور نے گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ تو یہ جو سلام کرنے والی سلام سے نماز کے بعد سلام سے جو ممانعت والی حدیث ہے، وہ یہ حدیث ہے کہ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں اذا سلمنا قلنا بایدینا السلام، کہ جب ہم نے سلام پھیر لیا صحابہ کرام کا، یہ الفاظ ہے صحابہ کرام کے حدیث کے اندر کہ جب ہم نے سلام پھیر لیا تو ہم نے کہا اپنے ہاتھوں کے ساتھ السلام۔ تو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ہم نماز کے بعد اپنے دائیں اور بائیں موجود بھائیوں کو، یعنی صحابہ کرام ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، اور نماز میں رفع یدین والی حدیث میں ما لی اراکم رافعی ایدیکم
اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ ہیں جس میں آپ نے دوران نماز سکون سے کام لینے کی تاکید فرمائی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ سلام والی حدیث میں اس سلم احدکم یہ بھی الفاظ ہیں، اور نماز میں رفع یدین والی حدیث میں جو منع کیا گیا ہے اسکنوا فی الصلاۃ، یعنی سلام کے وقت ہاتھوں کو حرکت دینے سے منع کرنے والی حدیث کے الفاظ صریح دلالت کرتے ہیں کہ سلام میں ایسا کرنے سے روکنا بتا رہی ہے، اور نماز میں رفع یدین سے روکنے والی حدیث سکون و اطمینان سے نماز پڑھنے کا حکم دے رہی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ احادیث سلام سے ہاتھوں کو اٹھانے سے منع کرنے والی احادیث دو ہیں، دونوں ہی ایک باب کے اندر ہیں، لیکن دونوں کا محل ایک نہیں ہے۔ دونوں احادیث کے ایک باب میں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے اندر مناسبت پائی جائے، اور وہ مناسبت یہاں موجود ہے۔ وہ مناسبت کیا ہے کہ ہاتھوں کو بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی باب کے تحت یہ دونوں حدیث جو ہے وہ درج کی گئی ہیں، اور وہ مناسبت پائی جا رہی ہے، لیکن محل دونوں کا ایک نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نماز سے فارغ ہو گئے تھے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، یہ روٹین تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث اسکنوا فی الصلاۃ، دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ فی الصلاۃ کے الفاظ ہیں کہ نماز میں سکون سے رہا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام دوران نماز رفع یدین کر رہے تھے، ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے عند رکوع، تو اس وقت حضور نے جب دیکھا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم مجھ کی گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، حالانکہ سکون سے رہا کرو، ہاتھوں کو بلند نہ کیا کرو، جس کی ناسخ یہ حدیث بھی ہے کہ قوموا للہ قانتین۔ اسی طرح ان مذکورہ تین طرح کے یہ جو فرق ہیں، ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو بالکل بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان دونوں حدیث کا جو اعتراض کرتے ہیں، ان دونوں حدیث کا محل جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رفع یدین جو قائل ہیں اسے جو روکنے والے ہیں، اور جو رفع یدین کے قائل نہیں ہیں، دونوں گروہوں کے جو دلائل ہیں وہ بھی پیش کیے گئے ہیں، اور احناف کے دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہوتی ہے کہ اقوال و ان کے اقوال اور احادیث ہم نے تفصیل سے عرض کر دیے، جس میں صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام ابتدائی اسلام میں ایسا کیا کرتے تھے، جس طرح کہ پہلے مثال دی کہ ابتدائی اسلام میں دوران نماز گفتگو کرنا، سلام کرنا وہ بھی جائز تھا، لیکن بعد میں اس کا حکم ایک ہی آیت کے نتیجے میں منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح ابتدائی اسلام میں حضور علیہ السلام رفع یدین کیا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن انتہائی اسلام میں آپ علیہ السلام نے یہ عمل ترک کر دیا اور کرنے والوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام نے بھی آپ علیہ السلام کا آخری عمل لوگوں کو بتایا، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر فقہاء صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، آپ حضور علیہ السلام آپ کا خود ہی اپنا عمل اپنے قول کے مخالف آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک بھی رفع یدین منسوخ ہو چکا تھا، جسے آپ حضور علیہ السلام سے دیکھ چکے تھے، اور خود رفع یدین کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر وہ بھی اس عمل کو ترک کیا کرتے تھے۔ ان تمام دلائل سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، اور حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب اس پر عمل کرنا خلاف سنت ہوگا، یہ سنت نہیں ہے، اور جو رفع یدین کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ ان کی نماز ہو جاتی ہے، ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے، سنت تھا، لیکن اب خلاف سنت، اب سنت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رفع یدین کیا کرتے تھے، تو وہ مقلد تھے امام احمد بن حنبل کے، تو ان کی تقلید میں رفع یدین کیا کرتے تھے، تو آپ بھی امام احمد بن حنبل کی تقلید کریں اور پھر رفع یدین کیا کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دعا کہ اللہ کریم دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔